اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ شیخ ابو القاسم حسین بن روح کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارے پاس اس مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور حسین بن روح رحمۃ اللہ علیہ سے بولا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حسین ابن علی اللہ کے ولی تھے۔ فرمایا ہاں۔ پھر یہ بتائیں کہ ان کا قاتل خدا کا دشمن تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ پھر یہ کیسے جائز ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو اپنے ولی پر مسلط کر دے؟ ابو القاسم حسین بن روح بولے، میں سمجھ گیا جو تم کہنا چاہتے ہو۔ تو آپ نے پھر سارے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہو کر خطاب نہیں کرتا اور نہ کبھی بالمشافہ کلام کرتا ہے، بلکہ وہ بندوں میں سے ہی بشر اور رسول بنا کر بھیجتا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور صورت میں رسول بھیجتا تو لوگ شاید متنفر ہو جاتے اور کبھی قبول نہ کرتے۔ بس انسانوں میں سے ہی ان کے جنس کے رسول آئے جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں، اور لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ تو پھر اس وقت اس نبی اور رسول کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں کچھ معجزے عطا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے لیے معجزے قرار دیتا ہے جن پر دوسرے لوگ قادر نہ تھے۔ ان رسولوں میں کوئی وہ تھے جنہوں نے قوم کو ڈرایا، لیکن جب قوم کی سرکشی بڑھی تو ان کی بد دعا سے طوفان آیا اور تمام باغی اور نافرمان ڈوب گئے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے جن کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور سلامتی بن گئی۔ اور ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے پتھر سے اونٹنی کو نکالا، جیسے جناب صالح پیغمبر علیہ السلام، جو دودھ دیتی تھی، اور کسی کے لیے پانی پر راستہ بنایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور کسی کے لیے پتھر سے چشمے جاری ہو گئے پانی کے، اور کبھی خشک عصا سے اسطحہ بنایا۔ اور وہ عصا ایسا تھا کہ جب وہ نبی چاہتے تھے، جو کچھ چاہتے تھے وہ انہیں اس عصا سے مل جاتا تھا۔ اور کسی نے مادرزاد اندھوں اور مبروز کو صحت دی، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کیا، اور لوگوں کو خبر دی کہ وہ گھر میں کیا کھاتے اور کیا جمع کرتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی آخر سید الانبیاء نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور اونٹ اور بھیڑیے وغیرہ سے گفتگو کی۔ اس لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو وہ معجزے عطا کیے جن کی مثال لانے میں بندے عاجز تھے۔ یعنی معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بندے جس کام کو نہ کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کا اپنے بندوں پر لطف، اس کی حکمت تھی۔ اور اس قدر معجزات تھے انبیاء کے پاس، لیکن ان میں سے بھی کچھ انبیاء کو غالب کیا اور کچھ مغلوب رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں غالب اور قاہر قرار دے دیتا تو پھر ان کی آزمائش اور امتحان نہ ہوتا، اور لوگ ان کو خدا سمجھ کر عبادت کرنے لگتے ان کے معجزات کو دیکھ کر۔ اسی وجہ سے انہیں کسی نہ کسی بلا اور مصیبت پر مبتلا کیا، اور ان کے صبر پر ان کی
منزلت صبر کا پتہ چلتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال عام لوگوں کے احوال کی طرح ہی رکھے، اور یہ بھی کہ جب وہ مصیبت پر صبر کریں اور اپنے بندوں سے ہر حال میں تواضع سے پیش آئیں، تکبر نہ کریں، تو لوگ سمجھ جائیں کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے، اور جو ان کا خالق ہے وہی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور ان لوگوں پر اللہ کی حجت ثابت ہو جائے جو خداوند کریم کی حدود خدا کو توڑتے ہیں اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اللہ کی مخالفت اور دشمنی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو اس کے رسول اور انبیاء لے کر آئے۔ تو محمد بن ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن ابو القاسم بن روح کے پاس گیا، تو میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل اس شخص نے کتنی بڑی بات کہتی ہے کہ جو یہ مقابلہ کر رہا تھا، اور یہ بات اس نے کہی کہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوا ان لوگوں پر۔ اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو حسین ابن روح مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، اے محمد بن ابراہیم، مجھے یہ بات منظور ہے کہ میں آسمان سے پھینک دیا جاؤں، یا کوئی پرندہ مجھے اچک کر لے جائے، یا ہوا مجھے اڑا کر کہیں دور لے جا کر پھینک دے، مگر مجھے یہ منظور نہیں کہ میں اللہ کے دین میں اپنی رائے شامل کروں یا اپنے دل سے کوئی بات کھڑ کے کہوں۔ یعنی کچھ سوال جو انہوں نے کہا تھا کہ معجزات نبیوں کو عطا کیے جاتے ہیں، لیکن ان تمام معجزات کے ساتھ ساتھ وہ صبر کرتے ہیں، تو یہ صرف خداوند کریم کے لیے کہتے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ اس شخص نے تو بڑی بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کیا کہ شاید تو حسین بن روح جو نائب امام ہیں، انہوں نے اس کی بات کا یہ جواب دیا کہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، اپنے دل سے میں نے کوئی بات کھڑ کر نہیں کی ہے، اور مجھے چاہے آسمان سے پھینک دیا جائے یا کوئی پرندہ اچک کر لے جائے، میں اپنی اس بات سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے اپنے پاس سے کی ہے، بلکہ جو کچھ الفاظ بھی جاری ہوتے ہیں، ایک تو حکم خدا اور پھر حکم امام کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حسین بن روح نے یہ جواب دیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کس قدر عظیم شخصیت ہے ان کی کہ جو اس بات کا اس طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ان حسین بن روح کے پاس کسی شخص نے خط لکھا کہ امام سے پوچھ کر بتائیے۔ اب آپ دیکھیں کہ سوال شخص کر رہا ہے حسین بن روح سے، اور کہہ رہا ہے کہ پوچھ کر بتائیے کہ سوداگر یوسف کو لے کر بیچنے کے لیے مصر چلا، راستے میں یوسف علیہ السلام کو اپنی ماں کی قبر نظر آئی، اور وہ اپنی ماں کی قبر پر چلے گئے۔ سوداگر یہ سمجھا کہ بچہ بھاگ گیا ہے، اور وہ ڈھونڈتا ہوا قبرستان میں پہنچا تو دیکھا کہ قبر سے بچہ لپٹا ہوا ہے، اور کافی دیر سے چونکہ سوداگر تلاش کر رہا تھا تو وہ غصے میں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بچہ بھاگ گیا ہے اور اب مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ تو جب وہ تلاش کرتا ہوا اس جگہ سے گزرا تو اس نے یہ دیکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ تو اس نے غصے میں زور سے جناب یوسف کا بازو پکڑ کر کھینچا اور ایک تماچا جناب یوسف علیہ السلام کے منہ پر مارا۔ اب یہ آپ کی عمر اس وقت 7 سال کی ہے، معصوم بچے ہیں، ماں کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، باپ سے بھی دور ہیں۔ جیسے ہی یوسف کے علیہ السلام کے منہ پر تماچا سوداگر نے مارا، اسی وقت زمین ہلنے لگی، طوفان آ گیا اور ایک آندھی اٹھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت کے آثار ہیں۔ تو اگر یوسف اس وقت معاف نہ کر دیتے تو عذاب آ جاتا۔
اگر یوسف علیہ السلام سوداگر کو نہ معاف کرتے تو واقعی عذاب آ جاتا۔ تو حسین ابن روح ہمارے امام علیہ السلام سے پوچھ کر بتاؤ کہ یوسف تو ایک نبی کے بیٹے تھے، ایک ایسا ظلم ہوا نبی کے بیٹے پر کہ ایک تماچا مارا تو اللہ نے فوراً عذاب بھیج دیا، آندھی بھیج دی، طوفان آ گیا کہ معصوم پر ظلم ہوا ہے۔ تو نبی آخر جو اللہ کے محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام تو سید الانبیاء جو خداوند کریم کے محبوب الہی ہیں، ان کے محبوب ہیں۔ کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے، بھوکے تھے، گھر لٹا رہے تھے، علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھ رہے تھے، اپنے کڑیل جوان بھائی کے بازو قلم ہوتے دیکھ رہے تھے، اور مولا علی اصغر کے گلے میں تیر لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دیکھ رہے تھے۔ اللہ خاموش تھا، نہ عذاب آ رہا تھا، نہ عطاب آ رہا تھا، نہ زمین ہل رہی تھی اس وقت، نہ طوفان آ رہا تھا۔ اللہ کیوں خاموش تھا؟ حسین بن رو امام سے پوچھو اور مجھے جواب دو۔ اس وقت حسین بن روح نے اس سوال کو امام کے سامنے پیش کیا، اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اس لیے میں نے تفصیلی طور سے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوا، میرے مولا امام زمانہ نے کیا جواب دیا۔ تو آپ نے کہا کہ اے حسین بن روح، انہیں یہ کہہ دو کہ جنگ نہروان میں ہمارے دادا علی کے مقابلے میں 9000 کا لشکر آیا، اور آپ ابھی رستے میں تھے، نہروان کے ابھی پورا پار نہیں کیا تھا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ لشکر ان کا بہت زیادہ ہے، شاید ہم جیت نہ سکیں گے، یہ ہم پہ فتح یاب ہو جائیں۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا، گھبراؤ مت، لڑائی تو ہوگی لیکن ہم جیتیں گے۔ ان کے 9000 میں سے کل 9 بچیں گے، یعنی امام زمانہ کہہ رہے ہیں، اپنے دادا کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے 9000 فوج میں سے صرف 9 بچیں گے، اور ہمارے صرف 9 شہید ہوں گے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اور ابھی ان کی فوج کے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میرے مولا اپنی فوج کے جوانوں کے نام، ولدیت وغیرہ تو جانتے ہیں، لیکن مولا مخالف فوج کے جوانوں کا جو فوجی ہیں ان کا بتا رہے ہیں کہ ان میں سے صرف 9 بچیں گے، اور پھر ان 9 بچنے والوں کے میرے مولا نے قبیلہ بھی بتایا، خاندان بھی بتایا، نام بھی بتائے، اور ولدیت بھی بتائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ لکھ لو کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ اور پھر جب یہ مولا نے سب کے نام، خاندان، ولدیت لکھوا دی، اور جب لڑائی ختم ہوئی تو پھر آپ نے کہا کہ ہمارے جو 9 مریں گے ان کا بھی آپ نے لکھوا دیا تھا، ان کا بھی قبیلہ، ان کا خاندان، ان کے نام، ان کی ولدیت تک میرے مولا نے لکھا دی تھی۔ اب جب جنگ ختم ہوئی اور مولا نے ان 9000 کو قتل کیا اور ان میں سے صرف 9 بچے، تو یہ واقعہ ابن ابی الخدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، جو معتزلہ فرقے کے امام ہیں اور مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم علی کے سارے معجزوں کا بھی انکار کر دیں تو یہ تو تاریخ ہے نا، اس کو ہم معجزہ نہ کہیں تو کیا کہیں گے، کہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں، جوانوں کا بتا رہے ہیں، تعداد کا بتا رہے ہیں کہ 9000 یہ فوجی ہیں اور ان میں سے صرف 9 بچیں گے، اور جو بچیں گے ان کے بھی آپ نے ساروں کے ولدیت سمیت نام بتائے،
خاندان سمیت، قبیلے سمیت۔ اور جب جنگ ختم ہوئی پھر میرے مولا نے کہا کہ اب ان 9 کو پکڑ کر لاؤ اور اب وہ پرچہ بھی نکالو کہ جس پہ میں نے نام لکھے تھے، اور جو میرے 9 مرے ہیں ان کے بھی وہ پرچہ نکال کے لاؤ۔ اور جب لے کے آئے تو یہ وہی تھے، قبیلے اور خاندان کے حساب سے ان کے واقعی وہی 9 بچے تھے، اور یہاں پہ صرف وہی مرے تھے، شہید ہوئے تھے، جن کو مولا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور جب یہ سب بھاگنے لگے تو مولا نے کہا انہیں پکڑ کر لاؤ۔ یہ جب سب آئے تو ان میں ہی نصیر بھی تھا، اور اس نے جب یہ دیکھا تو وہ مولا کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا کہ علی تو خدا ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کو خدا اس نصیری نے کہا تھا۔ میرے مولا امام زمانہ حسین بن رو سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جواب دو اور کہو کہ اس وقت تو یہ تھوڑے سے تھے، 9 آدمی تھے صرف، کہ علی نے یہ بتایا کہ یہ خاندان ولدیت قبیلے کے ساتھ یہ 9 بچیں گے، تو وہ مسلمان تو کیا کہہ سکتے ہیں نصیری کو ہم، کیونکہ اس نے خدا ہی بنا لیا تھا، اس لیے ہماری نظر میں تو وہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے علی کو، مولا علی علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسین بن ابن رو میرے محبوں سے کہہ دو کہ سن 61 ہجری میں تو پورا اسلام سمٹ کر کربلا میں آ گیا تھا، اور یہاں یہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ جو بات یہاں سے چلے گی وہی بات قیامت تک رہے گی، جو فیصلہ آج یہاں ہوگا وہی قیامت تک فیصلہ جائے گا۔ اور جس وقت حسین کربلا میں کھڑے تھے، جس وقت حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے، جب عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے، جب علی اصغر کے گلو سے تیر نکال رہے تھے، اگر حسین اس وقت اشارہ کر دیتے کہ عذاب آ جائے تو حسین علیہ السلام کے ایک اشارے پر آسمان پھٹ جاتا، آفتاب ڈوب جاتا، اندھیرا ہو جاتا، ہوائیں آتی، طوفان آتا، زمین لرزتی، آندھی آ جاتی۔ حسین اشارہ کرتے تو فرات کا پانی بڑھتا اور طوفان نوح آ سکتا تھا، کیونکہ حسین وارث انبیاء ہیں، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ ہیں۔ حسین کے پاس تو تمام وارث رسول خدا ہیں، وارث امیر المومنین ہیں، وارث امام حسن علیہ السلام ہیں۔ آپ کے پاس تو تمام انبیاء کے معجزات تھے، تمام کمالات تھے، تمام کرامات تھیں۔ آپ اشارہ کرتے تو قیامت آ سکتی تھی، یہ سب کچھ ہو جاتا، اور طوفان نوح آ سکتا تھا، سب غرق ہو جاتے، اور حسین علیہ السلام کے قیام سفینہ بن کے، سفینہ نوح بن کے پانی پر تیرتے رہتے، حسین بچ جاتے، لشکر بچ جاتا۔ لیکن جیسے ہی عذاب آتا، زمین لرزتی، آسمان لرزتا، اور جب مسلمان یہ دیکھتے کہ اب ہم نہیں بچیں گے، حسین نے بد دعا کرتی ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے حسین کی طرف آتے اور یہ کہتے کہ کس قدر اس کے پاس کرامات ہیں، کہیں یہ نعوذ باللہ خدا تو نہیں ہے، کیونکہ ایمان لائے ہوئے ابھی نے کچھ ہی عرصہ تو گزرا تھا، 50 سال ہوئے تھے تقریباً، اور اپنی جان بچانے کے لیے طوفان کو دیکھتے تو کہتے کہ حسین طوفان لائے ہیں، حسین کے کہنے سے آسمان لرز اٹھا ہے، حسین علیہ السلام کے کہنے سے زمین لرزی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو صرف زبانی مسلمان تھے سمٹ کر آتے اور کہتے کہ پہچان گئے ہم، اور قدم حسین سے لپٹ جاتے اور یہ کہتے نعوذ باللہ کہ تو ہی خدا ہے۔ کیونکہ ہر مومن اتنا سچا عقیدے والا ہو جائے کہ اس کے اوپر جو بھی مصیبت آئے وہ خدا کو خدا ہی مانے۔ یہ امام زمانہ فرما رہے ہیں اور حسین ابن روح کو اس خط کا جواب لکھوا رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ خط سب کو سنا دینا،
اگر اس دن، کیونکہ اس دن کربلا میں حسین کے سامنے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ بن کے حسین اس وقت کربلا میں موجود تھے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا جو پیغام لے کر وہ اس دنیا میں آئے تھے، ان کی حفاظت کے لیے میرے حسین وہاں موجود تھے۔ اور جب پوچھا بھی تھا کہ آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ نہ میں شان کے لیے، نہ شوکت کے لیے، نہ تخت کے لیے، نہ تاج کے لیے، نہ شہرت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کے اس دین کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، خدا کی توحید کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، انبیاء کی تبلیغ کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور حسین نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ حسین بنا الہ الہ بنے۔ اگر حسین چاہتے تو عذاب آ جاتا۔ حسین نے خدا کی توحید کو بچایا، انبیاء کے پیغام کو بچایا، اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیغام کو پہنچایا۔ اور میرے مولا کہ روز عاشور میرے مولا نے جس وقت یہ قربانیاں پیش کی ہیں، ہر فرشتے نے عبادت چھوڑ دی تھی، اور پہلے آسمان سے آخری آسمان تک ایک لرزہ تھا، اور ایک ایک فرشتہ پکار رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور خداوند کریم سے عرض کر رہا تھا کہ مولا یہ وہ ہے حسین کہ جس کو ہم نے جھولا جھلایا ہے۔ جبرائیل پریشان تھے، سید الملائکہ ہیں، حسین کا بچپن دیکھ چکے تھے، نبی کے دوش پر حسین کو دیکھ چکے تھے، یہی کہتے تھے یہ حسین ہے۔ اور اس وقت جب یہ تڑپ رہے تھے تو خداوند کریم نے کہا تھا تمام ملائکہ کا شور سن کر، یہ دیکھو یہ نور کے پیکر کو سامنے دیکھو، اور ملائکہ روتے روتے رک گئے تھے، خدایا یہ حسین شہزادہ کون ہے؟ تو کہا یہ مہدی علیہ السلام ہے، اس کو اس لیے پیدا کریں گے آج جو حسین کو مارا گیا ہے، اس کے خون کا انتقام یہ لے گا۔ اور میرے مولا کا ایک نام منتقم بھی ہے، وہ آئیں گے اور خون کا انتقام، خون حسین کا انتقام لیں گے۔ حسین بن روح ہمارا یہ پیغام دے دو۔ اور اس لیے بھی یہ بھی کہ جب رحمت للعالمین اس امت میں موجود ہیں، اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی قوموں پر جو عذاب آتا تھا وہ ان کے سامنے ہی آ جاتا تھا، لیکن رسول آخر کی امت کا جو عذاب ہے وہ محشر کے لیے رکھا گیا ہے، یہاں پر ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ گزشتہ جو بھی نبی پیغام لے کر آئے تھے ان کی قوموں پر اسی وقت عذاب نازل ہو گیا تھا، اور ان میں سے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھی اسی طرح سے ایک شخص آیا، آ کے مولا بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ بیٹھے ہیں تو چاروں طرف صحابی کچھ نہ کچھ سوال کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھا، کہنے لگا یا امام مجھے بھی آپ سے کچھ آج بات کرنی ہے۔ میرے مولا نے کہا ہاں پوچھو۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کل ایک شخص ناصبی ہے وہ آیا تھا اور کہنے لگا کہ اگر مولا حسین کا قتل کرنا نہ تھا تو وہ جو سبت کے دن مچھلیوں کے شکار جو کرتے تھے انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا،
اور ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو یزیدیوں نے تو امام حسین پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان پر کیوں نہیں عذاب نازل ہوا؟ اب دیکھیں ایمان کے سامنے وہ سید سجاد، وہ میرا مولا کہ جو ساری عمر حسین کے ظلم کو یاد کر کے روتے رہے ہیں، ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا ہے کہ خداوند کریم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے نا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور کتنی سی بات پہ کہ انہوں نے ایک گستاخی کی تھی، گناہ کیا تھا کہ خدا کے احکام کو نہیں مانا تھا، اور اس وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو جنہوں نے ان یزیدیوں نے اور یزید نے اتنا ظلم کیا، ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ ان پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ انہیں خداوند کریم نے کوئی ایسا عذاب کیوں نہیں دیا جیسے کہ انہیں عذاب دیا تھا کہ وہ بندر بن گئے تھے؟ اور آپ جانتے ہیں یہ واقعہ یہی تھا کہ ایک شہر تھا جو کہ دریا یا سمندر کے کنارے تھا، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ مچھیرے ہی تھے۔ اس شہر کا نام ایلا تھا، اور یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دنوں میں ان کو یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ نے ہفتے کے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یعنی مچھلی ہفتے کے دن آپ نے نہیں پکڑنی۔ تو یہاں پہ 3 قسم کے لوگ تھے، کیونکہ خداوند کریم کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ مچھلی نہیں پکڑنی، کیونکہ جتنا مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، عموماً بھی دیکھیں اگر کسی جگہ مچھلیاں ہیں اور اگر آپ ان کا مستقل شکار ہوتا رہے تو مچھلی کی نسل ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مچھلیوں کا یہ شکار کرتے تھے، تو خداوند کریم نے کہا کہ نہیں، تم ہفتے کے دن بالکل شکار نہیں کرو گے۔ اسے یوم سبت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس دن آرام کرو گے۔ تو یہاں پر جو لوگ تھے اپنے نبی کا حکم ماننے والے بھی تھے، تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ جو کو حکم مانتے ہی نہیں تھے اور انہوں نے اس وقت کے نبی کے احکام کے خلاف ورزی کی۔ ایک وہ جو منع کرتے تھے کہ مت کرو، یہ نبی اور خدا کے حکم کے خلاف ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور ایک وہ تھے کہ جو کہتے تھے کرتے ہیں تو کرنے دو، ہم تو یہ گناہ نہیں کرتے نا، تم کیوں منع کرتے ہو؟ تو 3 قسم کے لوگ وہاں پر تھے کہ جو یہ کہتے تھے۔ اور اس وقت جو یہ تینوں تھے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ ہی زندہ تھے، اور اسی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہی ان کو جزا و سزا اس وقت اسی دنیا میں ملنی تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت یہی تھا کہ جو کوئی گناہ کرتا تھا اس کی سزا بھی اس وقت ہی مل جاتی تھی، جو نیکی کرتا تھا اس کی سزا بھی اس کو مل جاتی تھی۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مبارک دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن۔ لیکن یہ دن جیسے یوم سبت ہم کہتے ہیں، یہ اس لیے بھی ہے آرام کے لیے، لیکن مخصوص عبادت کے لیے۔ جیسے عیسائی ہفتے کو چرچ جائیں اور اپنی مخصوص عبادت کریں، اور جمعے کے دن مسلمان جائیں اور نماز پڑھیں، تو اسی طرح ان یہودیوں کے لیے بھی تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ مچھیرے کے جو شہر ایلا میں رہتے تھے دریا کے کنارے، یہ ہفتے کے دن سے پہلے جمعے کے دن جاتے تھے، اور دریا سے لے کے آگے جا کر
گڑھا کھودتے تھے اور پھر نالیاں بنا دیتے تھے۔ تو ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، اور وہ ساری مچھلیاں ہفتے کے دن جب آتی تھیں تو وہ نالیوں سے ہوتے ہوئے گڑھے میں جمع ہو جاتی تھیں، اور یہ رات کو جاتے تھے اور وہ جگہ، نالیوں کی جو جگہ آنے والی تھی، بند کر دیتے تھے۔ اس طرح سے مچھلیاں واپس نہیں جاتی تھیں، اور یہ مچھلی دوسرے دن جا کے نکال لیتے تھے، یعنی ہفتے کے دن یہ نہیں نکالتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جال ڈال دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہفتے کے دن ہم نے نہیں یہ کام کرنا، اتوار کو جا کے وہ جال میں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ اسی طرح یہ کام کرتے تھے۔ اور خدا کی قدرت ہے کہ جتنے بھی دن ہوتے تھے، جو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے تک، اس دن مچھلیاں سمندر کی تہہ میں چلی جاتی تھیں، یعنی بہت کم مچھلی کا شکار ہوتا تھا۔ لیکن ہفتے کے دن ایسا ہوتا تھا جیسے مچھلیاں پورے اس دریا پہ، سمندر پہ اوپر تک اچھلتی کودتی رہتی تھیں، اور اس قدر کثیر تعداد میں آتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا کہ سارے دن تو آتی نہیں ہیں، اور یہ صرف ہفتے کے دن ہی آتی ہیں، تو ہم ہفتے کے دن ہی ان کو پکڑیں گے۔ اور وہ خاموشی سے رستہ بنا لیتے تھے، اور دوسرے دن اتوار کو جا کے نکال لیتے تھے۔ اور یہ عمل اسی طرح جاری رہا، اور پھر بہت انہیں روکا گیا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر خداوند کریم نے ان پہ عذاب نازل کیا، اور ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور یہ صرف 3 دن تک زندہ رہے، اور اس کے بعد یہ مر گئے۔ لیکن کچھ ہی لوگ کہتے ہیں کہ جو بندر اب ہیں یہ ان کی نسل سے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، وہ تو اسی وقت ختم ہو گئے تھے۔ یہ بندر تو خدا کی ایک اور مخلوق ہے، جو اس نے جیسے اور جانور بنائے ایسے انہیں بھی بنایا۔ ان پر عذاب نازل ہوا، اور 3 دن کے بعد یہ ختم ہو گئے۔ تو میرے مولا امام زین العابدین نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جبرائیل امین جو پیغام لے کے نبیوں پہ آتے تھے، وہ خداوند کریم کا پیغام ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خداوند کریم کا حکم تھا انہیں عذاب دینے کا، کہ انہوں نے اس وقت کے نبی کا کہنا نہیں مانا تو ان پہ عذاب نازل ہوا۔ اور یہ خدا کی مصلحت ہے، لا یسلو اما یفعلوا وہم یسألون۔ خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے افعال کی نسبت کوئی باز پرس کر سکے، کہ ہم اس سے یہ سوال کریں کہ یہ کیوں اور کیسے ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل نے دریا کے کنارے جو بڑے بڑے گڑھے کھودے، اور دریا اور گڑھے کے درمیان رستہ بنایا، اور پھر مچھلیوں کا شکار کیا، تو خداوند کریم کی انہوں نے خلاف ورزی کی، جس کی ان کو یہ سزا ملی۔ اور میرے مولا حسین کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب خداوند کریم اس طریقے سے ان کے ساتھ لے گا کہ جیسا لینے کا حق ہے، اور ضرور اور بالکل ضرور لے گا، کیونکہ کربلا سے بڑا المناک حادثہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ جب مدینہ سے نکلے تھے تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یزید شراب پی کر دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں خلیفہ رسول ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور خداوند کریم اس عذاب ان کو ایسا دے گا جو روز محشر کے لیے اس نے مخصوص کر رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتے، جو ہم نے پڑھا ہے اسے قبول کر لے۔ اے میرے رحیم، ہمارا علم کمزور، اے میرے رحیم، صدقے محمد و آل محمد کے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر،
جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے رحیم صدقہ محمد و آل محمد کے، اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے رحیم صدقہ محمد و آل محمد کے، اے میرے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم